بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو قیمتی دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی طاقت ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہوگی۔ اور اس کو حضرت ارطغرل غازی بھی کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی نے آپ کو ڈرامے میں نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا ایسا ہی ہوتا تھا۔ جو پہلے زمانے گزرے ہوئے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہیں، پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہے تو اس کے اوپر ڈرامے فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ اور وہ یہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اور یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا ہے خصوصی حکم الکتاب اور ابن العربی نے لکھی ہے۔ اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس تفصیل میں گیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن ویڈیو کو المختصر کرتے ہوئے ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو مانگو گے اور پڑھو گے تو اس وظیفہ کو کرو گے تو خاص طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی کامیابی ہی کامیابی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ وہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الکتاب سے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ نہ رہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کو اس وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے، اس کا وقت آپ کو وضو بھی کرے گے تو ذکر و اذکار میں فائدہ ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہو تو خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس دعا کو بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کرے گا۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے تو اس کو مشکلات میں اور اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے تو اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، رزق کمانا ہوتا ہے، آپ نے بچوں بیوی کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے، المختصر یہ کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔ صرف آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتا ہے اور اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کون، اور اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور سب کو نوازنے والا ہے، سب کی مشکلات دور کرنے والا ہے۔ آپ نے 100 بار سورت کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا بھی ہے، آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سورۃ الاخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ وظیفے کا حصہ ہے۔ چھوٹی سی صورت، ویسے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ 10 سیکنڈ میں 1 دفعہ آپ صورت پڑھ لیں گے تو 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ جو کمالات ہیں، آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائے گی، زندگی میں آسانیاں ہوگی۔ سورۃ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو کوت مرجان زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں بتایا تھا، اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جاؤں گا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کو دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، تو اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس تسبیح کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی،
صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے سورۃ اخلاص کے بعد، جو میں نے آپ کو ترتیب سے بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی دعا کی برکت سے، پورے وظیفے کی برکت سے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ترتیب سے بتایا ہے، ویسے آپ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ، کوئی بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی وہی پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے، اے گنہگاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں، دوستوں اقارب کو وظیفہ بتائیں تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے۔ آپ کو اور مجھے صدقہ جاری کا ثواب ملتا رہے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔